أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤسي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فترك خلائق بقدرته ونشر رياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أعني بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. درود بھیجے محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سامعین محترم، عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے خداوند تبارک کے اس لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے ایک مشہور اور معروف آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں فضیلت رسول خدا، فضیلت اہل بیت علیہ السلام بیان کی گئی ہے. عزیزان محترم، اس آیہ کریمہ میں خداوند تبارک جو فرما رہا ہے، اپنے رسول سے مخاطب ہو کر یہ فرما رہا ہے، وَمَا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے میرے حبیب، اے میرے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا، میں کوئی اجر رسالت آپ سے نہیں لیتا سوائے اسی کے کہ میرے اقربا سے مودت کریں. عزیزان گرامی، اس آیہ کریمہ میں جو فضیلت رسول خدا ہے وہ کچھ اس طرح سے بیان ہوئی ہے کہ باقی انبیاء آپ دیکھ لیں، باقی رسول آپ دیکھ لیں، جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس طرح کا اجر نہیں مانگا ہے. آدم آئے، انبیاء میں سے پہلے آدم تھے، آدم آئے، آدم نے رسالت کا کام انجام دیا، آدم نے اپنی نبوت کی تبلیغ کی، پھر چلے گئے، لیکن کوئی اجر رسالت نہیں مانگا. نوح آئے، اجر رسالت جو ہے نبوت کی تبلیغ کی، لیکن کوئی اجر نہیں مانگا. ابراہیم آئے، تبلیغ دین کی، لیکن اجر نہیں مانگا. اور یوسف آئے، تبلیغ دین کی، لیکن اجر نہیں مانگا. یعقوب آئے، تبلیغ دین کی، لیکن اجر نہیں مانگا. لیکن عزیزان گرامی، اجر مانگا ہے، اجر کا کہا ہے تو خدا نے نبی مکرم کو کہا ہے. اجر مانگنے کا کہا ہے تو رسول خدا کو کہا ہے.
یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے کہ رسول خدا کو یہ کہا کہ تم اجر بھی مانگو لیکن اجر میرے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے مانگو. تو رسول خدا نے وہ اجر کیا مانگا ہے؟ وہ اجر رسول خدا نے یہ کہا کہ اگر تمہیں محبت کرنی ہے، اگر تمہیں اجر دینا ہے تو میرے اقربا سے مودت رکھو. عزیزان گرامی، بقیہ انبیاء بھی آئے تھے، انہوں نے بھی تبلیغ کی تھی، انہوں نے بھی دین کا کام پہنچایا ہے، لیکن انہوں نے کوئی اجر نہیں مانگا، اپنے لیے کوئی اجر نہیں مانگا. لیکن خدا نے اس رسول ہمارے آخری نبی کو مخاطب ہو کر ہمارے نبی سے یہ کہا کہ تم اجر ان سے مانگو لیکن وہ اجر کیا مانگو؟ اپنے لیے مانگو. یعنی وہ اجر کیا تھا؟ وہ اجر یہ تھا کہ اقربا سے مودت کرنا. یہ ایک فضیلت حضرت رسول خدا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ ہے. ان کو یہ فضیلت شامل حال ہے کہ وہ اجر مانگ سکتا ہے، صرف اپنے لیے مانگ سکتا ہے. لیکن باقی انبیاء نے مانگا ہوگا، لیکن انہوں نے مانگا کس کے لیے؟ خدا کے لیے. آئیں عزیزان گرامی، اسی آیت کو میں یہیں پر روکوں اور باقی آیات کی طرف چلتے ہیں. قرآن کے یہ ورق اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سارے کا سارا قرآن ہمیں جو ہے فضائل رسول خدا، فضائل اہل بیت بیان کرتا ہوا نظر آئے گا. فضائل رسول خدا میں یہ قرآن نازل ہوا ہے، فضائل اہل بیت میں یہ قرآن نازل ہوا ہے. چلیں آیا باقی قرآن سے پوچھتے ہیں، آگے چل کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے خداوندہ آپ نے اور کیا کیا فضیلت عنایت کی ہے محمد مصطفیٰ کو. جب ہم دیکھیں گے تو عزیزان گرامی دوسری آیات میں ہمیں نظر آئے گا کہیں پر خدا نے یہ کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. میں نے نہیں بھیجا اس رسول کو سوائے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو عزیزان گرامی ہم اس آیت کریمہ کی جب تفسیر پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس عالمین سے مراد کیا ہے. آیا عالمین سے مراد صرف ایک عالم ہے؟ آیا عالمین سے مراد صرف ہم انسان ہیں؟ آیا عالمین سے مراد صرف حیوانات ہے؟ آیا عالمین سے مراد صرف جن ہیں؟ نہیں عزیزان گرامی، عالمین کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے، یعنی رحمت ہیں، وہ بھی عالمین کے لیے رحمت ہیں. یعنی اس عالم میں چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان پر ہو یا کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہاں پر جو ہے رسول خدا کی ولادت کا ہونا، وہ جہاں جہاں بھی جو چیز موجود ہے اس چیز کے لیے رسول خدا رحمت بن کر آئے. یعنی انسانوں کے لیے بھی رحمت بنے رسول خدا، حیوانات کے لیے بھی رسول خدا رحمت بنے ہیں، نباتات کے لیے بھی رسول خدا رحمت ہیں. جو چیز اس دنیا میں ہے اس کے لیے رسول خدا رحمت بن کر آئے ہیں. اسی آیے کے ذیل میں ایک حدیث بیان کرتا چلوں جو کہ مجمع البیان میں ذکر ہوئی ہے، جس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ فرشتہ جو ہے جبرائیل امین جو فرشتہ ہے جو وحی لے کر آتا ہے، وہ فرشتہ کہہ رہا ہے رسول خدا سے کہ اے پیغمبر، اے رسول خدا، اے حبیب خدا، تمہاری رحمت ہمارے شامل حال ہے. یعنی رسول کی صرف رحمت جو بنے ہیں، یہ رحمت صرف انسانوں تک محدود نہیں، صرف اس دنیا تک محدود نہیں، صرف دوسری دنیا یعنی دوسرے ممالک تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو چھوڑ کر آسمان میں رہنے والے فرشتے بھی جو ہیں وہ بھی رحمت پیغمبر میں شامل ہوتے ہیں، وہ بھی رحمت پیغمبر سے لطف اندوز ہوتے ہیں. عزیزان گرامی آئیں قرآن کی دوسری آیات میں دیکھیں کہ رسول خدا کی فضیلت بیان کیا ہوئی ہے. جب دوسری آیات کا ہم مطالعہ کریں گے تو کہیں پر خداوند تبارک یہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ یہ میرا وہ حبیب ہے، یہ میرا وہ رسول ہے، یہ میرا وہ حبیب ہے جو کہ وہی خدا کے کلام نہیں،
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा वही यूहा का मिस्ताक है मेरा मुस्तफा, मेरा हबीब वही के बगैर कलाम नहीं करता, यानी जो भी अल्फाज निकालता है वो वही खुदा में शामिल होते हैं, जो भी बयानात करता है वो भी वही खुदा में शामिल होते हैं, अगर कोई फेल अंजाम देता है तो भी वो वही खुदा में शामिल है। यानी पैगंबर अकरम जो है वही खुदा के सिवा कलाम नहीं करते, अगर कलाम करते हैं तो वही खुदा के मुताबिक करते हैं, अगर कहीं पर जाते हैं तो वही खुदा शामिल होती है, अगर किसी से गुफ्तगू करते हैं तो वही खुदा शामिल होती है, अगर किसी को अपनी महफिल से निकालते हैं तो भी वही खुदा शामिल होती है। अगर यही पैगंबर किसी महफिल में मौजूद हों, किसी महफिल में मौजूद हों और यही पैगंबर जो है उठकर किसी के इस्तकबाल के लिए जाएं तो भी वो वही खुदा में शामिल हो। तो सामीन मोहतरम, मेरे अजीजान मोहतरम, ये जो कुरान से फजीलत है रसूल खुदा बयान कर रहा था। आए गैर कुरान देखें, आया सिर्फ कुरान में ही रसूल खुदा की फजीलत बयान हुई है? अगर कुरान को छोड़ें, कुरान से निकलकर दूसरी तरफ आए तो अहादीस में भी फजीलत रसूल खुदा बयान हुई है, जो कि मशहूर और मारूफ हदीस कुदसी है, जिसमें रसूल खुदा की फजीलत ये बयान हुई है कि खुदा बंदे तबारक ये कह रहा है, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, ए मेरे मोहम्मद, मैंने ये जमीन और आसमान जो खल्क किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सदके में खल्क किए हैं। जमीन और आसमान का खल्क होना सदका मोहम्मद है। तो अजीजान गिरामी, जब हमें पता चलता है कि ये जमीन का खल्क होना, आसमान का खल्क होना सदका मोहम्मद है हमारा, यानी इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा चलना सदका मोहम्मद में खल्क हुए हैं। अगर हम खा रहे हैं तो ये भी सदका मोहम्मद है, अगर हम जमीन पर चल रहे हैं तो ये भी सदका मोहम्मद है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो भी सदका मोहम्मद में शामिल होगा, अगर हम यहाँ पर जिंदगी बसर कर रहे हैं तो भी सदका मोहम्मद में शामिल होगा। अजीजान इकरामी, ना सिर्फ यहीं तक, इसी हदीस में खुदा ने ये कहा है हदीस कुदसी में कि जमीन और आसमान को खल्क किया है सदका मोहम्मद में, यानी आसमान पर जितने भी फरिश्ते हैं, जितनी भी मखलूकात रहती है, वो भी अगर जिंदगी बसर कर रही हैं, इबादत कर रही हैं, कोई भी फेल अंजाम दे रही हैं तो मोहम्मद के सदके में है। यानी वो उनका वो फेल अंजाम देना, उनका वो काम करना, उनका वो चलना, उनका वो फेल अंजाम देना जो है मोहम्मद का सदका है। अगर मोहम्मद ना होते तो वो खल्क ना होते, अगर मोहम्मद ना होते तो फरिश्ते खल्क ना होते, अगर मोहम्मद ना होते तो आसमान खल्क ना होता, अगर मोहम्मद ना होते तो जमीन खल्क ना होती, अगर मोहम्मद ना होते तो बाकी अंबिया खल्क ना होते, अगर मोहम्मद ना होते तो इंसान ना होते, अगर मोहम्मद ना होते तो ये जहां ना होता। अजीजान गिरामी, इतनी फजीलत के मालिक है मेरे आका, मेरे मोहम्मद, हमारे आखिरी नबी, इतनी फजीलत के मालिक। ना सिर्फ ये फजीलतें अपनी जगह पर हैं, अगर आप रसूल खुदा की जिंदगी पर नजर डालें तो अखलाक में भी बेहतरीन किरदार नजर आएगा और अमानतदारी में भी बेमिसाल नजर आएंगे हमारे नबी। अजीजान गिरामी, जब आप ये देखेंगे कि हम खल्क ही मोहम्मद के सदके में हुए हैं, हमें खल्क ही मोहम्मद के सदके में किया गया है, हमें खल्क ही उन्हीं के सदके में किया गया है, तो फिर हमारा जो काम होना चाहिए, हमारा जो फेल अंजाम देना है, हम जो इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं, हम जो खा पी रहे हैं वो हलाल होना चाहिए, हम जो चल रहे हैं वो मोहम्मद की जिंदगी के मुताबिक चलना चाहिए, मोहम्मद की अहादीस पर अमल करते हुए चलना चाहिए। जब हम सदक़े मोहम्मद में खल्क किए गए हैं तो अपनी जिंदगी को ऐसा बनाएं, हम अपनी जिंदगी में ऐसी तब्दीली लाएं कि खुद हमारे नबी जो है कहें कि वाकई में ये मेरा बंदा है।
واقعی میں یہ میرے صدقے میں خلق ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اخلاق کے دائرے میں آئیں گے، رسول خدا کا اخلاق دیکھیں گے تو واقعہ ملتا ہے کہ مدینے میں جو ہے رسول خدا جب گلی سے آیا جایا کرتے تھے تو ایک بوڑھیا عورت تھی، گھر میں رہتی تھی، اس کا گھر جو ہے اسی گلی کے نزدیک تھا۔ میرے نبی جب وہاں سے گزرتے تھے تو اس بوڑھیا کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ رسول خدا کے اوپر کچرا پھینکتی تھی۔ رسول خدا چپ کر کے چلے جاتے، پھر چلے آتے، یعنی اس کا کام ہی یہی ہوتا تھا۔ جب رسول خدا وہاں سے گزرے تو وہ اس کے اوپر کچرا پھینکے۔ آتے آتے آخر میں کیا ہوا کہ وہ بڑھیا بیمار ہو جاتی ہیں۔ جب وہ بڑھیا بیمار ہوئی تو میرے نبی، میرے محمد مصطفیٰ کا اخلاق دیکھیں، میرے حبیب خدا کا اخلاق دیکھیں، کتنا پیارا اخلاق ہے۔ جب وہ بڑھیا بیمار ہوتی ہے نا تو رسول خدا جاتے ہیں، اس کی عیادت کرتے ہیں اور اس کے اوپر دعا کرتے ہیں اس کی صحت یابی کے لیے۔ اتنے عظیم اخلاق کے مالک ہیں، اتنے عظیم مرتبے کے مالک ہیں۔ اگر امانت داری میں دیکھیں تو جب نبی مکرم حبیب خدا مدینے سے جا رہے تھے تو مدینے سے جاتے وقت انہوں نے کے پاس امانت داری میں مشہور تھے رسول خدا۔ ہر کوئی چاہے نبی کو پسند کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چاہے نبی سے محبت کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، لیکن وہ اپنی امانتیں جو ہے رسول خدا کے پاس رکھتے تھے۔ وہ اپنی امانتیں لے آ کر رسول خدا کو دیتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑے امین ہیں، یہ ایک بہت بڑے امین ہیں۔ جب مدینے سے جا رہے تھے نا تو یہی رسول خدا جو ہے اپنی وہ امانتیں اپنے وصی، اپنے جانشین علی ابن ابی طالب کو دے کر چلے گئے۔ والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ۔